سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، بانی ایک ہے اور سٹیٹمنٹس کئی آ جاتے ہیں، جو مل کے جاتا ہے وہ ایک نیا سٹیٹمنٹ سناتا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں۔ آج جس وقت اسد کیسر آئے تو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اصولی موقف پر قائم ہے کہ نون سے، پیپلز پارٹی سے، MKM سے بات نہیں ہو سکتی۔ اب کون سا سٹیٹمنٹ درست مانا جائے، کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ذرا کنفیوژن ہے یہاں پہ۔ اب اس کا ایک حل ہو سکتا ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں کہ ابھی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات، جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دینی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی جاتا ہے ان کو سیشن کورٹ سے جب وہ جاتے ہیں ان کو اجازت نہیں ملتی، وہ پھر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، پھر ہائی کورٹ ان کو اجازت دیتا ہے۔ اس میں 2-2 3-3 4-4 5-5 ماہ لگ جاتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی مشکلوں سے ملاقات کی ہے، اور یہ میرے لحاظ سے یہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون کی خواہشوں پر ہو رہی ہے، تاکہ ان کو بالکل ہی لوگوں کو ڈاک میں رکھا جائے اور جو ڈیسیجن ہو رہے ہو اس میں ابہام پیدا ہو۔ اب اس میں میرا اپنا ذاتی یہ ہے کہ اگر میں اس کو دیکھوں تو میں 3 لوگوں کی بات میں نے سنی ہے، جو 3 مختلف لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے۔ اس میں ایک رؤف حسن ہے، وہ کل پرسوں وہ ملے ملاقات ہوئی تھی، پرسوں ملاقات ہوئی تھی، اور بقول ان کے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں تھے رہیں گے عمران خان، انہوں نے کہا تھا کہ 3 جماعتوں کے ساتھ ہمارے بات چیت نہیں ہو سکتی، ایک پاکستان مسلم لیگ نون، دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی، اور تیسرا MQM۔ ان 3 کا کہا تھا، باقیوں کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ پولیٹیکل لیول پہ انڈرسٹینڈنگ کریں گے اور ایشو بائی ایشو ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور بقول ان کے 2 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم الحاق کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اسد کیسر صاحب ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں بعض دفعہ اسٹریٹجیز کوئی آپ کو کوئی اور باتیں بتاتا ہے۔ دیکھیے آپ کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ بیسڈ ہوتی ہے انفارمیشن پہ۔ اچھا سرور صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے انفارمیشن بیسڈ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لیگل فرٹرنٹی کے لوگ جب قائد سے ملے جا کے تو وہ ان کو مختلف بات بتائیں، اور جب کوئی پولیٹیکل بندہ جا کے ملے تو وہ بالکل مختلف اور 180 ڈگری کے اوپر بات کرے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسد کیسر سے عمران خان صاحب سے مختلف بات کی ہوگی اور بیرسٹر گوہر یا سیر افضل مروت سے مختلف بات کی ہوگی۔ بات تو کوئی ایک ہی ہوگی، تو ابہام تو کوئی پیدا کر رہا ہے جو تحریک انصاف کے اندر ہی ہے۔ دیکھیے اب آئی ڈونٹ نو، لیکن میرا یہ خیال ہے اس چیز کو دور کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لائرز ہیں، مطلب پاکستان تحریک انصاف کے نہیں، جو خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات کرنے جاتے ہیں، ان میں یہ سارے مل کر جائیں، اس میں پولیٹیکل اب آبویسلی نہیں، اب تو یہ پی ٹی آئی کے لائرز ہیں، ویسے میں یہ کریکٹ کر دوں کیونکہ بیرسٹر گوہر نے بھی پی ٹی آئی بیکڈ الیکشنز کا ٹیسٹ کیے، شیر افضل مروت بھی لڑے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر۔ سر آپ مجھے ذرا کرنے دیں، میں ریفریز کر رہا تھا، میں نے کہا تھا یہ خالی لائرز نہیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ابھی پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں، کیونکہ یہ کانٹیسٹ کر کے آئے ہیں، اور گوہر صاحب کو تو ایز اے نامزد چیئرمین بھی کیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے تو ان سب کی اپنی اپنی ایک بہت بڑی پوزیشن ہے اور ریسپیکٹ ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں ان سب کے اوپر انڈیویجول بھی اور کلیکٹیولی بھی ایک فرض بن جاتا ہے کہ جب یہ ابہام آ رہا ہے تو یہ سارے مل کے جا کے مل لیں، خان صاحب کے ساتھ مل لیں، عمران خان سے مل لیں، اور وہاں پہ جا کے اس ابہام کو دور کر کے آ کے ہمیں بتا دے کہ یہ چیز ہے۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے اس کے اوپر وہ بھی سامنے آ گئی۔ فیصل کریم کنڈی نے سٹیٹمنٹ ایشو کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر بات کی چیت کرنا چاہتی تو ہم نے اس حوالے سے ایک 6 ممبر کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ایک ورکنگ گروپ ہے جو کام کر رہا ہے، اور وہ بلاول صاحب سے بھی آج ملاقات کر کے آیا ہے، تو انہوں نے تو اس پر مثبت جواب دیا، لیکن پھر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر کیا آپ کی دانش میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت ہونی چاہیے وین اٹ کمز ٹو پارلیمنٹری پالیٹکس؟ ظاہر ہے ڈیموکریسی کے اندر، پالیٹکس کے اندر دروازے تو کبھی بند نہیں کیے جا سکتے۔ دیکھیے ہم لوگوں نے جو پارلیمنٹری پالیٹکس ہے یا جو ایشو بائی ایشو بیسڈ ہے، ان کے اوپر ہم نے کوئی دروازے بند نہیں کیے، اور ہم سارے ڈسکشنز کریں گے۔ فی الحال جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ریفرنس ہو رہی ہے، جس بیسس پہ ہم نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے، وہ بیسڈ آن گورنمنٹ فارمیشن یا بیسڈ آن یہ جو اس وقت کرنٹ سیناریو آف کہ کون کدھر بیٹھ رہا ہے ٹریجری بینچز پہ یا اپوزیشن بینچز پہ، یا اس قسم کی چیزوں پہ
اور یا پھر چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس میں سب سے بڑا چنک تو پاکستان مسلم لیگ نون نے چرایا، اس کے بعد سیکنڈ بگیسٹ ہے میرے خیال میں ہمارے لحاظ سے MKM نے چرایا ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ حصہ پیپلز پارٹی کے بعد. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے لحاظ سے ہمیں ان کسی پولیٹیکل پارٹی سے ملنا بھی نہیں چاہیے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، یہ آزاد کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں، جو ان سے بات چیت یا ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یا اپنے اس میں کیا کہہ سکتے ہیں پارٹی میں جوائن کرنے کے لیے بات چیت کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بالکل بات نہیں ہونی تو چاہیے. اور میں پیپلز پارٹی سے بات ہو سکتی ہے سر؟ کیا پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے؟ میرے خیال میں جو مجھے پتا چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بعض لوگ ہمارے جو ہیں انہوں نے جا کے یا الحاق کر لیا ہے یا بات چیت کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے خود بھی کہا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو صاحب اس چیز کو چاہتے ہیں کہ یہ چیز، اور اچھی بات ہے کہ وہ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں، تو میں اس کو انکریج کروں گا کہ وہ اپنے فورم سے ایک بیانیہ جاری کرے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف بیکڈ آزاد یا پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ سے جو الیکشن جیتے ہیں، ہم ان میں سے کسی کو اپنی پارٹی میں اگر وہ خود بھی آنا چاہے تو ہم ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے. آپ اپنی انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں سے الحاق پیپلز پارٹی کے ساتھ کر چکے ہیں بہت سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. یہ انفارمیشن بیس ہے آپ کی؟ یہ جنرلی ایک بات آئی ہے، کتنی سچ ہے کہ تو چونکہ مجھے اس کے ڈیٹیل نہیں پتا تو میں اس لیے اس کے اوپر کتنے لوگ ہیں، کتنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں؟ لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس امپریشن کو نلیفائی کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو آگے آ کے اس کو کہہ دینا چاہیے کہ نہیں یار یہ ہم نہیں کریں گے. کتنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں سینیٹر صاحب؟ زیادہ نہیں ہے، جو مجھے رفلی بتائی گئی ہے وہ 7-8 ہے یا اس طرح تھوڑے ہی ہیں، بہت زیادہ نہیں. دیکھیں اگر کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر کچھ نون لیگ میں ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو اپنی اکثریت ثابت کرنے کا کہہ رہی ہے، پھر وہ کیسے کر پائیں گے؟ اور 48 آورز کا جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ PTI کا نمبر تو آنے والے چند گھنٹوں میں کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، بڑھے گا نہیں. دیکھیں یہی تو یہ سارا کرنے یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز کم ہو جائیں، یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر کم ہو جائے. حالانکہ جیسے ہم نے کہا ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے اگر آپ سوشل میڈیا میں بعض لوگ جو کہ سو کالڈ یوٹیوب میں اپنے وہ ویلاگ کرتے ہیں، انہوں نے تو 200 تک پہنچائی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اوور آل ہم پراپلی 160 170 155 170 کے درمیان میں جو میرا اپنا اندازہ ہے وہ اتنا ہے. بٹ یہ اندازہ ہے نا سر، یہ نمبر شو کرنے پڑیں گے نا. شو کرنے کی پوزیشن میں کب ہوں گے؟ وہ جو سرپرائز دینے کا کہا تھا وہ سرپرائز کب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ؟ میں اس لیے یہ بتاتا ہوں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اندازہ ہے کہ رفلی جن لوگوں نے اپنے فارم 45 کے پورے سارے حلقوں کے 100% حلقوں کے جن لوگوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہ گوگل ڈرائیو میں، ان کی تعداد تقریباً 50 کے قریب ہے جن کے پاس یہ سارے ہیں. باقی کچھ ہیں مطلب 50% ہے 60% ہے. آپ کو پتہ ہے بعض جگہوں پہ فارم 45 پورے ایشو بھی نہیں ہے، بعض جگہوں پہ کچھ ہے. تو اس لحاظ سے کر کے اراؤنڈ 70-80 آڈ ہے، لیکن ادروائز 40-45 تو ڈیفینیٹ ہے. ٹھیک. اچھا سینیٹر صاحب، جماعت اسلامی نے تو ہینڈز اپ کر دیا. اب کیا KP میں PTI پارلیمنٹیرین کے ساتھ واقعی اتحاد کا سوچ لیا ہے PTI نے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے لحاظ سے تو کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں 2-3 باتیں ہیں. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اگر آپ الیکشن ایکٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کو مل نہیں سکتا. ادھر صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لسٹ آپ نے دی ہے وہ لسٹ اپنی پرائیورٹی کی بیسس پہ چینج نہیں ہو سکتی. اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں تو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی لسٹ نہیں. ٹھیک ہے سر، یہ تو دیکھیں نا ایک لیگل بحث ہے، ظاہر لیگل بحث ہے، لیکن کیا کوئی بات ہوئی ہے ایسی PTI پارلیمنٹیرین سے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور میرے لحاظ سے ہونی نہیں چاہیے. میرے لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے. سر لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا نام جو نامینیٹ کیا تھا PTI نے KP کی وزارت اعلیٰ کے لیے، آج اس کو واپس لے لیا گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ بنی؟ I am not aware of that thing. مجھے اس کا نہیں معلوم کہ کیوں واپس لے لیا گیا ہے. اگر کوئی وجہ ہوگی، کوئی ہو سکتا ہے کوئی لیگل وجہ ہو یا ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو جس کی بیسس پہ لے لیا گیا ہو، مجھے اس کا نہیں معلوم. تو میں اس کو آج بیرسٹر غور اور شیر افضل مروت جب آئے ہیں تو انہوں نے بتایا اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے وزارت اعلیٰ کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب کا نام نہیں ہے. تو یہ کوئی اسٹریٹجک موو ہے؟
اگر ہے تو ظاہر ہے کہ دانشمندانہ حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. نہیں ضروری نہیں ہے میرے لحاظ سے. ہی واز اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ. میں اس کے ساتھ بالکل یہ ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے اچھے نام